رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ادارہ معرفت القرآن کے زیر انتظام فقہ حنفی کی معتبر اور گہرائی والی کتاب ہدایہ کا الحمدللہ کتاب البیوع میں سے ایک چیپٹر ہمارا مزید مکمل ہوا۔ وہ چیزیں جو طبعاً بیع میں داخل ہیں اور جو چیزیں طبعاً بیع میں داخل نہیں، ان کا جو مکمل بیان الحمدللہ وہ ہم سن چکے ہیں۔ آج سے ہم انشاءاللہ الکریم باب خیار الشرط یہ پڑھیں گے۔ خیار شرط ایک ایسی چیز ہے کہ جو بیع کرنے والوں کے لیے ایک خوبصورت سہولت ہے، ان کے لیے ٹھہراؤ کا ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ شرط کا خیار رکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ اس چیز کو دیکھنا پرکھنا، پھر اس کے بعد وہ اس چیز کو چاہیں تو لیں، اگر کوئی معاملہ ہو تو واپس بھی کر سکتے ہیں۔ تو خیار شرط کا مفہوم یہی ہے۔ اب اس کی جو مدت ہے اس میں پھر علماء کرام کا ائمہ حضرات کا اختلاف ہے، انشاءاللہ ہم وہ بھی پڑھیں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ قال صاحب قدوری امام قدوری علیہ الرحمہ انہوں نے فرمایا خیار الشرط جائز فی البیع للبائع والمشتری ولہما الخیار ثلاثۃ ایام فما دونہا۔ تو فرماتے ہیں خیار خیار شرط جو ہے جائز فی البیع، خرید و فروخت میں یہ چیز جائز ہے، للبائع بائع کے لیے بھی، والمشتری اور مشتری کے لیے بھی، بیچنے والے کے لیے اور خریدنے والے کے لیے خیار شرط دونوں کے لیے جائز ہے۔ وَلَهُمَ الْخِيَارُ ان دونوں کے لیے، کن دونوں کے لیے؟ بائع اور مشتری، ان دونوں کے لیے اختیار ہے کتنا؟ ثلاثۃ ایام 3 دن تک ان کو اختیار ہے۔ 3 دن تک یہ چاہیں جو مشتری ہے وہ چیز واپس کر سکتا ہے اور بائع سے اپنی رقم اپنا ثمن واپس لے سکتا ہے، اور بائع جو ہے اس کو بھی 3 دن تک گویا کہ ان معنوں میں اختیار ہے، کیونکہ اختیار تو دونوں کے لیے ثابت ہے نا کہ للبائع والمشتری ان دونوں کے لیے۔ تو فرماتے ثلاثۃ ایام 3 دن تک یا اس سے کم، فما دونہا یا اس سے کم۔ تو یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا دراصل موقف ہے جو امام قدوری نے ڈائریکٹ ہی ذکر کر دیا ہے۔ والاصل اور اس کے اندر اصل جو ہے دلیل کے طور پر کہتے ہیں جو خیار شرط ہے اس کی اصل کہاں سے ہے، دلیل کہاں سے ہے، کیسے پتہ چلا کہ یہ چیز خرید و فروخت میں جائز ہے؟ فرماتے ہیں والاصل فیہ ما روی یا ما روی ان حبان ابن منقذ ابن عمرو الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے وہ کہ جو روایت کیا گیا ہے کہ بے شک حضرت حبان ابن منقذ بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ایک روایت ہے، کانا یغبن فی البیاعات کہ ان کو بیاعات، بیع کی جمع ہے کہ بیع کرتے وقت خرید و فروخت کے معاملات میں ان کو اکثر غبن ہو جاتا، دھوکا ہو جاتا کہ لوگ دھوکا دے کر چلے جاتے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اذا بایعت کہ آپ جب خرید و فروخت کریں، جب آپ بیچیں، فقل تو آپ کہیں لا خلابتا کوئی دھوکا نہیں، ولی الخیار ثلاثۃ ایام مجھے 3 دن کا اختیار ہے کہ 3 دن کے اندر اندر میں اگر اس کو دیکھوں گا اگر چیز اچھی نہ ہوئی تو میں واپس کر دوں گا۔ تو اس طرح دھوکے کا جو عنصر ہے، دھوکے کا جو محل ہے یا دھوکے کا جو موقع ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اتنا بندے کو پرکھنے کا، چیز پرکھنے کا، استعمال کرنے کا، دیکھنے کا، ان چیزوں کو دیکھنے کا بندے کو موقع مل جاتا ہے۔ بعض اوقات بندہ اتنی دیر میں کسی سے صلاح وغیرہ بھی کر لیتا ہے، کسی سے مشورہ وغیرہ کر لیتا ہے، یہ فلاں چیز ہے مجھے اتنے میں ملی ہے تو کیا اس کو لے لوں؟ تو بعض اوقات یہ کہ اس طرح سے بھی اس کو تسلی ہو جاتی ہے، تو 3 دن تک اس کو اختیار ہوتا ہے اس حدیث پاک کے مطابق۔ ولا يجوز اکثر منها عند ابی حنیفہ امام اعظم امام الائمہ کشف الغمہ حضرت سیدنا
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ کا اختیار جائز نہیں ہے۔ وَهُوَ قول زفر والشافعی رحمہم اللہ، تو فرماتے ہیں یہ جو امام اعظم کا موقف ہے، یہی موقف جو ہے حضرت امام زفر اور حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہما کا بھی ہے، ان دونوں حضرات کا بھی یہی موقف ہے۔ وقال، لیکن وہ حضرات فرماتے ہیں، کون؟ صاحبین۔ عموماً جو فقہی کتابوں میں جب اختلاف کی بات چل رہی ہو اور امام اعظم کا موقف ذکر کیا گیا ہو تو اور پھر ساتھ ہی اگر قالا کی بات ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، تو اس سے عموماً صاحبین ہی مراد ہوتے ہیں۔ تو وہ دونوں فرماتے ہیں یجوز، جائز ہے، اذا سما مدتاً معلومتاً، جب سودا کرنے والے نے مدت معین کر لی ہے تو وہ زیادہ بھی اگر رکھے نا کہ میں 1 مہینے کا اختیار رکھتا ہوں، خیار شرط رکھتا ہوں، تو بھی جائز ہے، 2 مہینے کا کہے تو بھی جائز ہے۔ حالانکہ امام اعظم کا موقف کیا تھا؟ لا یجوز اکثر منہا عند ابی حنیفہ، امام اعظم کے نزدیک تو 3 دن سے زیادہ جائز نہیں، 4تھا دن جائز نہیں ہے، اور صاحبین ہے کہ 2 مہینے کیا، وہ کہتے 3 دن کیا 3 مہینے تک بھی اگر وہ باہم رضامندی سے رکھ لیتے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ فرماتے ہیں قالا، صاحبین فرماتے ہیں یجوز، جائز ہے، اذا سما مدتا معلومتا، جب وہ مدت معلوم ہو، لحدیث ابن عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کی دلیل کی وجہ سے۔ ان کی حدیث کیا ہے؟ انہو اجاز الخیار الی شہرین، وہ کہتے انہوں نے روایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام سے یہ چیز ثابت ہے کہ انہو اجاز الخیار، کہ آپ نے اختیار عطا فرمایا ہے، الی شہرین، 2 مہینے تک۔ وَلِأَنَّ الْخِيَارَ، لیکن یہ جو خیار ہے، انما، بے شک یہ جو خیار ہے، شرع للحاجتی، کے مشروع ہوا حاجت کے لیے، الی الترویح، اس لیے غور و فکر کے لیے، ترویح غور و فکر کو کہتے ہیں، لِيَنْدَفِعُ الْغَبَنُ، تاکہ غبن جو ہے، دھوکہ جو ہے وہ دور ہو جائے۔ جو یہاں سے جہاں پر صاحبین کا قول ذکر کیا گیا، اس کے ساتھ ہی صاحبین کی دلیل بھی ذکر کی جا رہی ہے۔ اور صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے، پوائنٹ آف ویو یہ ہے، یا کہہ لے کہ ان کی دلیل یہ ہے، عقلی دلیل، کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خیار شرط ہوتا ہے نا، یہ اس لیے ہوتا ہے للحاجت الی الترویح، غور و فکر کی حاجت اس میں ہوتی ہے، لِيَنْدَفِعُ الْغَبَنُ، تاکہ دور ہو جائے دھوکہ، وَقَدْ تَمَسَّ الْحَاجَةُ إِلَى الْأَكْثَرِ، اور کبھی یہ ضرورت بڑھ جاتی ہے اکثر کی طرف، یعنی 3 دن میں اس کو موقع مل ہی نہیں پاتا صحیح طرح سے چیز کو پرکھنے کا، کوئی بھینس وغیرہ خریدی، اس کو چیک کرنے کا، پرکھنے کا، اس کو 3 دن میں پوری طرح سے موقع نہیں ملتا، یا کوئی اور چیز ہے اس کو 3 دن میں تک موقع نہیں ملتا، فَصَارَ كَالتَّأْجِيلِ فِي الثَّمَنِ، تو وہ سمن میں مہلت دینے کی طرح ہو جائے گا، کہ جس طرح کسی شخص کو ہم ادھار کوئی چیز دیتے ہیں اور وہ سمن بعد میں ہمیں دے گا، اور اس کے لیے ہم طے کر لیتے ہیں کہ بھئی آپ 15 دن بعد دے دیجئے گا، یا 1 مہینے بعد دے دیجئے گا، یا آپ 6 ماہ کے بعد دے دیجئے گا، یا قسط کر لیتے ہیں، یا جو بھی ہے، تو ہم طے کر لیتے ہیں نا، تو وہ جائز ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے ہی یہاں پر بھی جب انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اتنی دیر تک خیار شرط ہے، تو اس طرح یہ جائز ہے۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا، وہ فرماتے ہیں ان شرط الخیار، بے شک جو خیار کی شرط ہے نا، یخالف مقتضی العقد، یہ عقد کے مقتضی کے خلاف ہے۔ عقد کا تقاضا کیا ہے؟ وہو اللزوم، وہ ہے چیز کا لازم ہو جانا۔ اب لازم ہو جانا کیا ہے؟ میں نے احمد رضا بھائی کو اگر موبائل بیچا تو لزوم کیا ہے؟ مجھ پر لازم ہے کہ میں موبائل ان کو دے دوں، ان پر لازم یہ ہے کہ یہ اس کی قیمت مجھے دے دے۔ تو جو ہوتا ہے نا عقد، وہ تو لزوم کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ جو خیار ہے یہ عقد کے تقاضے کے خلاف ہے۔ وَإِنَّمَا، لیکن پھر ہم کہتے ہیں جی حضور آپ نے پھر اس کو جائز کیوں قرار دیا؟ فرماتے انما جوزناہ بخلاف القیاس بما روینا من النص،
تو امام اعظم فرماتے ہیں، یہ امام اعظم کا موقف صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ انما جوزناہ، ہم نے اس کو جائز قرار دیا ہے، بخلاف القیاس، بخلاف قیاس، قیاس کا تقاضا تو یہ کہ یہ نہ ہو، کیونکہ اس سے پھر چیز جو ہے وہ لزوم ختم ہوتا ہے، لیکن ہم نے قیاس کا تقاضا یہ تھا، لیکن ہم نے خلاف قیاس، یہاں پر قیاس کو دخل اس وجہ سے نہیں دیا، بما روینا من النص، اس وجہ سے کہ جو ہم نے روایت کیا ہے نص سے، کہ ہمیں جب حدیث رسول مل گئی تو وہاں پر ہم قیاس نہیں کریں گے، قیاس کا سلسلہ تو وہاں ہوتا ہے قرآن و حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جہاں پر کوئی واضح نص موجود نہ ہو، تو یہاں پر تو نص موجود ہے، فَيُقْتَصَرُ عَلَى الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ، اور اس میں جو مدت میں بھی ہم اس کو اقتصار یا انحصار کی طرف، اقتصار کی طرف لے کر جائیں گے، وانتفعت الزیادت، اور زیادتی جو ہے وہ ختم ہوگی، زیادتی نہیں ہوگی، کہ جب شریعت میں ویسے قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ جائز نہ ہوتا، کہ یہ عقد کے خلاف ہے، لیکن چونکہ حدیث پاک میں اس کی اجازت ہے تو ہم نے اس کو حدیث پاک میں مان لیا سر آنکھوں پر، تو یہ کہ اس میں جو سب سے کم مدت ہے اسی پر ہم اس کو پھر رکھیں گے، زیادہ نہیں کہیں گے، زیادتی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، الا انہ اذا اجاز فی الثلاث عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ خلافا للظفر، لیکن ایک شرط کے اندر یہ والی بیع جائز ہو جائے گی۔ ایک شخص ہے، مثال کے طور پہ میں نے عبد المعیز بھائی سے کہا کہ عبد المعیز بھائی میں آپ کو یہ موبائل جو ہے یہ سیل کرتا ہوں، اور یہ جو خیار شرط ہے ہمیں یہ 6 دن ہے، 10 دن ہے، 1 ہفتہ ہے یا 15 دن ہے، یعنی 3 دن سے زیادہ ہم کرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے، الا مگر یہ کب درست ہے، انہ یہ والی بیع کب درست ہے، انہ اذا اجاز فی الثلاث، کہ یہ اس صورت میں یہ سودا جائز ہے کہ جب ہم 3 دن کے اندر اندر، میں نے ان کو موبائل بیچا یا انہوں نے مجھے موبائل بیچا، 3 دن کے اندر اندر ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں، ہم سودا پکا کر دیتے ہیں، عقد پکا کر دیتے ہیں، میں نے ان کو موبائل بیچا، میں نے موبائل ان کے حوالے کر دیا، انہوں نے اس کو 2 دن دیکھ لیا یا 3 دن دیکھ لیا، چوتھے دن میں بھی داخل نہیں ہوئے، تو یہ 3 دن کے اندر اندر ہی ہونا جو ہے، جاز عند ابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسا سودا جائز ہو جاتا ہے کہ جس میں زیادہ دن رکھے تھے لیکن 3 دن یا 3 دن سے کم پر ہی سودا یا عقد پکا کر دیا اور تجارت مکمل ہو گئی، بیع کامل ہو گئی، خلاف للظفر، بخلاف امام ظفر کے، وہو یقول، وہ ارشاد فرماتے ہیں، انہ ان عقد فاسدا فلا ينقلب جائزا، فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 دن سے زیادہ سودا کر کے کم پر اگر وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں تو بھی یہ درست نہیں ہے، کیوں، انہو کہ بے شک ان عقد فاسدا، انہوں نے ایک ایسا عقد کیا ہے، انہوں نے ایسے عقد کا انعقاد کیا ہے جو فاسد ہے، یعنی 3 دن سے زیادہ کی شرط لگانا وہ فاسد ہے، فلا ينقلب جائزا، اس کو جائز کی طرف نہیں پھیرا جائے گا، جبکہ امام اعظم نے تو جائز کی طرف پھیر دیا نا، والا ہو، تو امام اعظم کی یہاں پر پھر آگے سے دلیل دیکھیں، پہلے امام اعظم کی دلیل، امام اعظم بلکہ امام اعظم کا موقف کہ اگر وہ زیادہ دن رکھتا ہے اور 3 دن کے اندر اندر اس کو درست کر دیتا ہے تو جب تک وہ چوتھے میں داخل نہیں ہوا تو اس کی بیع درست ہے، لیکن امام ظفر فرماتے ہیں کہ یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس نے عقد کے اندر بات جب 3 سے زیادہ کی کر دیا نا تو یہ سودا ہی فاسد ہو گیا اور اس میں جائز کی طرف لوٹنا درست نہیں ہے، والا ہو، اب امام اعظم ان کو پھر سے سمجھاتے ہیں، ان کو پھر سے وہ دلیل دیتے ہیں کہ انہو اسقط المفسد قبل تقررہ، اس چیز کے تقرر سے پہلے ہی جو فاسد ہے وہ ساقط ہو گیا، فاسد کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ اگر کسی نے خیار شرط رکھا تو یہ چیز ناجائز تھی، اور ناجائز میں داخلے سے پہلے ہی یہ چیز ساقط ہو گئی ہے، جہاں فساد آنا تھا نا، چوتھے دن میں جا کر فساد آنا تھا، یعنی 3 دن سے زائد ہو جانا تھا، لیکن چوتھے میں جانے سے پہلے فساد جو ہے وہ ساقط ہو گیا، وَلَهُ، امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک یہ ہے کہ انہو اسقط المفسد، مفسد جو ہے وہ ساقط ہو گیا قبل تقررہ، اس کے تقرر ہونے سے پہلے، اس کے واقع ہونے سے پہلے، فَيَعُودُ جَائِزًا، تو اس صورت میں یہ والا جو سودا ہے، یہ والی جو بیع ہے، جائزن، یہ
اس کے جواز کی طرف لوٹ آئے گی، یہ درست ہو جائے گی، اس کے اندر مذائقہ نہیں ہے۔ کما اذا باع بالرقم واعلمه فی المجلس، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص تحریر کے ذریعے سے لکھ کر بیع کرتا ہے کسی شخص کے ساتھ، واعلمه فی المجلس، اور جس کے ساتھ وہ خط لکھ کر بیع کرتا ہے وہ شخص اسی مجلس میں ہی خط اس تک پہنچ جاتا ہے، وہ اسی مجلس میں خط پڑھ بھی لیتا ہے، تو یہ پڑھنا درست ہے۔ تو ایسے ہی جیسے یہ والی بیع درست ہے، ویسے ہی اس شخص کا جو بیع کرنا ہے کہ خیار شرط جو ہے وہ بھی درست ہے۔ اچھا جی، لأن الفساد باعتبار اليوم الرابع، کیونکہ جو فساد ہے نا وہ چوتھے دن کے اعتبار سے ہوگا۔ امام اعظم بڑے سموتھلی، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی خوبصورت انداز میں معاملے کی گہرائی کے ساتھ ایک خوبصورت عقلی دلیل ارشاد فرماتے ہیں لأن الفساد باعتبار اليوم الرابع، کہ جو اس بیع کے اندر یا یہاں پر اس سودے کے اندر جو فساد آنا تھا نا وہ تو چوتھے دن کے حساب سے ہونا تھا، کیونکہ 3 دن تک تو امام شافعی، امام ظفر، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ تینوں عظیم ہستیاں 3 دن کی قائل تھیں، اور جو امام ظفر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 3 دن سے زیادہ کا اس نے طے کیا ہے، سودا کیا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو امام اعظم ان کو دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیں جو فساد آنا تھا نا وہ 3 دن سے اوپر ہونے پر آنا تھا، چوتھے دن آنا تھا۔ فَإِذَا أَجَازَ قَبْلَ ذَلِكَ، تو جب اس نے اس بیع کو جہاں جو اس میں اس کو خیار شرط ملا ہے اس نے جائز کر دیا اس سے پہلے ہی، لم يتصل المفسد بالعقد، اور جو مفسد چیز ہے وہ عقد کے ساتھ ملی ہی نہیں۔ مفسد چیز کیا ہے؟ چوتھے دن کا وجود، چوتھے دن کا پایا جانا اس سودے کے معاملے میں۔ تو جب چوتھا دن ہی اس کے ساتھ متصل نہیں ہوا، 3 دن کے اندر اندر ہی انہوں نے سودا پکا کر دیا، تو پھر درست ہے، اور عقد جو ہے وہ مفسد چیز کے ساتھ مل ہی نہیں پایا۔ وَلِهَذَا قِيلَ، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے ان العقد یفسد بمضیء جزء من اليوم الرابع، کیونکہ جو عقد ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے بمضیء جزء من اليوم الرابع، چوتھے دن کے کچھ جز کے بھی گزرنے کے ساتھ، یا جو سودا ہے، جو عقد ہے، وہ چوتھے دن کی وجہ سے فاسد ہو جاتا ہے، تو چوتھا دن تو آیا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ ساری گفتگو جو ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ظفر کا جو اختلاف ہے اس کے درمیان ہی، اس کے اراؤنڈ ہی گھوم رہی ہے۔ تو امام اعظم ان کو ایک اور دلیل پر دلیل عقلی دلائل اتنے خوبصورت انداز میں دے رہے ہیں کہ جو امام ظفر ہیں وہ اس موقف کو مان لیں۔ تو یہاں پر بھی وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کا اور ہمارا، یعنی امام اعظم کا گویا کہ فرمان یہ ہے کہ اے ظفر، آپ کا اور ہمارا موقف تو یہی ہے کہ 3 دن تک خیار شرط ہے، لیکن کہاں آگے ہم میں بھی اختلاف ہو گیا وہ یہاں پر کہ آپ کہتے ہیں کہ جب زیادہ دنوں کا اس نے پہلے سے ایگریمنٹ کیا کہ جی میں 6 دن تک یا 5 دن تک یا زیادہ 3 دن سے زیادہ کا اس نے کہا جی میں اس کو مجھے خیار شرط ہے، تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی اس کا یہ جو ہے اگر وہ اسی پر عمل کرتا ہے تو آپ کے نزدیک بھی ہمارے نزدیک بھی بیع فاسد ہے، لیکن اگر وہ 3 دن کے اندر اندر سودا کر دیتا ہے تو وہ فساد والی چیز یعنی چوتھے دن تک نہیں پہنچا، لہٰذا چوتھے دن کو اگر وہ کچھ حصے کو بھی پہنچ جاتا تو پھر عقد فاسد ہو جانا تھا۔ جب وہ چوتھے کو نہیں پہنچا، تیسرے کے اندر اندر اس نے عقد کو اوکے کر دیا، تو اب یہ سودا ہو جائے گا، یہ عقد درست ہے، کامل ہے، اور یہاں پر فساد نہیں ہے۔ جب چوتھا دن اگر آ جائے گا تو پھر فساد ہو جائے گا۔ وقیل، اور یہ بھی کہا گیا ینعقد فاسدا ثم يرتفع الفساد بحذف الشرط، ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، قیلہ کے ساتھ ایک کہہ لیں کہ کمزور ضعیف قول کی طرف اشارہ ہے۔ ینعقد، یہ بھی کہا گیا کہ یہ سودا تو طے ہوتا ہے فاسدن، حالت فساد میں ہی ہوتا ہے، ثم يرتفع الفساد بحذف الشرط، پھر فساد مرتفع ہو جاتا ہے، فساد اٹھ جاتا ہے بحذف الشرط، شرط کے حذف ہونے کے ساتھ۔ شرط کیا اس نے لگائی تھی کہ جی میں 3 دن سے زیادہ کس نے بھی، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 10 دن، مہینہ کا مجھے خیار شرط ہے، تو یہ بھی کہا گیا کہ یہ والا خیار
یعنی 3 دن سے زیادہ خیار کی شرط لگا کر سودا کرنا، یہ سودا تو فاسد ہے، لیکن اس کے اندر جو فساد تھا وہ فساد اٹھ گیا، یعنی 3 دن سے زیادہ ہوتا تو فساد ہونا تھا، 3 دن کے اندر سودا طے ہو گیا تو فساد اٹھ گیا بحذف شرط، اس شرط کے حذف ہونے کی وجہ سے، یعنی جو زیادہ والی تھی۔ وہذا علی الوجہ الاول، تو یہ پہلے ہی کی طرح ہو جائے گا، یعنی یہ ایسے ہی ہو جائے گا گویا کہ اس نے 3 دن ہی خیار شرط رکھا ہے، زیادہ خیار شرط نہیں رکھا۔ اچھا جی، چلے جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلا سبق جو ہے انشاءاللہ ہم وَلَوْ اشْتَرَى عَلَىٰ أَنَّهُ إِن لَمْ يَنْعَقِدِ الثَّمَنُ، یہاں سے انشاءاللہ الکریم کل شروع کریں گے۔